ہم چند منٹ میں ہی دہشت گردوں کی اس بستی میں پہنچ گئے۔ فوجی بیرک نما چند عمارتیں تو قریب تھیں اور ایسی ہی کچھ عمارتیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ یہ کیمپ شہر سے کم از کم 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ بجلی اور ٹیلی فون کی لائنیں خاص طور پر یہاں تک لائی گئی تھیں۔ اگرچہ رات کا 1 بجنے والا تھا مگر کیمپ میں خاصی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ الکا مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں ساری سرگرمیاں رات ہی کو ہوتی ہیں، صرف فائرنگ دن کے وقت کرائی جاتی ہے۔ گاڑی ایک الگ تھلگ کاٹیج نما عمارت کے سامنے رک گئی۔ اس وقت ایک آدمی کاٹیج سے باہر نکلا۔ وہ خاصا لہیم شہیم آدمی تھا۔ اس نے پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ماتھے پر کشکا بھی نظر آ رہا تھا جو اس کے کٹر ہندو ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ اس کیمپ کا ڈپٹی کمانڈر گورکھ سنگھ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مکارانہ مسکراہٹ تھی جبکہ الکا کی مسکراہٹ قیامت ڈال رہی تھی۔ الکا گورکھ سنگھ کے ساتھ کاٹیج کے اندر چلی گئی جبکہ ہمیں ایک اور آدمی کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ ہمیں ایک اور بیرک کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے اور پھر باہر نکل آئے۔ میرے ساتھ آنے والا وہ شخص بان سنگھ تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ وہ مجھے مختلف بیرکوں میں گھماتا رہا۔ ہر بیرک میں کوئی نہ کوئی سرگرمی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنے ان پاکستانی نوجوانوں کو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا جو یہاں دہشت گردی کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ ہندوؤں کے زہریلے پروپیگنڈے اور لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور یہ اپنے ہی وطن اور اپنے ہی بھائیوں کے دشمن بن گئے تھے۔ ہم تقریباً 2 گھنٹوں تک گھومتے رہے۔ ہمیں کسی نے روکنے یا ٹوکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ روک ٹوک صرف بیرک گیٹ پر تھی۔ اس گیٹ سے اندر آنے والے کو اپنا ہی سمجھا جاتا تھا اور اس پر کسی بھی طرف آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہم دوبارہ اس کمرے میں آ گئے۔ بان سنگھ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر دروازے کے سامنے کھڑا رہا پھر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ ایک بیرک کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک دروازے کے پیچھے سے دبے دبے نسوانی کہکہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دروازے کے سامنے رک گیا۔ پہلے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو آواز پیدا کیے بغیر کھلتا چلا گیا اور پھر اندر کا منظر دیکھ کر میرا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ وہ 2 نوجوان تھے جو اپنے حلیوں سے وحشی ہی لگ رہے تھے۔ بڑے ہوئے بال اور بڑے ہوئے شیو، ان کی حرکتیں بھی وحشیوں سے مختلف نہیں تھیں۔ ان کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں جن کے جسموں پر اگرچہ لباس مختصر تھا مگر وہ دونوں ان کا یہ لباس بھی نوچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شراب کی بوتلیں اور گلاس بھی پڑے ہوئے تھے جن سے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ دونوں نوجوان نشے میں دھت تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں ہلکے ہلکے کہکہے لگا کر انہیں مزید اشتعال دلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں یہ شرمناک منظر زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکا اور دروازہ آہستگی سے بھیڑ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں ان نوجوانوں میں سے کسی پر یہ ظاہر کر دیتا کہ میں پاکستانی ہوں اور میری آمد کا مقصد کیا ہے تو وہ یقیناً میری بوٹیاں نوچ لیتے۔ میں دوبارہ اسی کمرے میں آ گیا۔ جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ چکا تھا۔ اب مزید ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں آنے کا میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا کہ بان سنگھ نے مجھے جگا دیا۔ اس وقت دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی اور وہ آدمی بھی دروازے کے قریب کھڑا تھا جو شروع میں ہمیں یہاں چھوڑ گیا تھا۔ تو دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی اس کہانی سے جڑی اگلی اقساط اپلوڈ کی جائیں آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی کمنٹ کر کے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ اس وقت دن کا ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ ہم ڈپٹی کمانڈر گورکھ سنگھ کے کاٹیج کے سامنے آ گئے جہاں لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ الکا پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس کی رات کیسی گزری ہوگی۔ بان سنگھ نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ واپسی پر لینڈ کروزر پھر پہاڑیوں میں اسی تنگ راستے پر مڑ گئی اور آخر کار اس ٹوٹے پھوٹے مندر کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ الکا بیگ اٹھا کر مندر کے اندر چلی گئی۔ میں اپنی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد الکا مندر سے برآمد ہوئی۔ اب وہ بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نہ ماتھے پر بندیا، نہ ہونٹوں پر لپسٹک، چہرے پر میک اپ کا کوئی ہلکا سا نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جسم پر وہی نیلے کنارے والی کاٹن کی سفید ساڑی۔ وہ اجڑی ہوئی اور معصوم سی بیوہ تھی۔ بان سنگھ کو ہوٹل پیلس کے قریب اتار دیا گیا اور ڈرائیونگ سیٹ الکا نے سنبھال لی اور اس کے بعد ہم سیدھے آشرم ہی آئے تھے۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی۔ رادھا بھی ہمیں دیکھتے ہی رسوئی میں گھس گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں تہہ خانے میں آ گیا اور بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔
4 बजे के करीब आंख खुली तो कमरे के सामने कुछ चीजें रखी हुई देखकर चौंक गया। मैं दरवाजे के करीब पहुंचकर उन चीजों को देखने लगा। एक रंगीन टीवी और VCR के अलावा एक अदद फिल्म प्रोजेक्टर, एक स्क्रीन और एक बॉक्स रखा हुआ था जो ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं बाथरूम में घुस गया और कितनी देर तक ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा और जब बाहर निकला तो इल्का कमरे में मौजूद थी। उसने कमरे की एक दीवार पर 2 फुट चौड़ी और 3 फुट लंबी स्क्रीन लगा दी थी और सामने वाली दीवार के करीब मेज पर प्रोजेक्टर सेट कर रही थी। टीवी और VCR वो पहले ही कमरे के एक कोने में सेट कर चुकी थी। ये सब क्या है? मैंने सवालिया निगाहों से इल्का की तरफ देखा। कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहती हूँ जो तुम रात को उस कैंप में नहीं देख सके थे। इल्का ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और डब्बा उठाकर खोलने लगी। मैं करीब ही कुर्सी पर बैठ गया। इल्का ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। सामने दीवार पर रखी हुई स्क्रीन तेज रोशनी में चमकने लगी। रोशनी एक तरफ से आउट हो रही थी। इल्का ने फ्रेम एडजस्ट किया और डब्बे में से एक स्लाइड निकालकर प्रोजेक्टर में लगा दी। एक नौजवान का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। उसी के साथ हिंदी में कुछ लिखा भी हुआ था। ये कराची का नौजवान चमकीला है, इल्का मुझे बताने लगी। ये मैट्रिक पास और बेरोजगार था। इसका छोटा भाई शहर के एक गुंजान इलाके में ठेला लगाया करता था। पुलिस को भत्ता ना देने पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने उसे उठाकर थाने में बंद कर दिया और वो तशद्दुद के दौरान हलाक हो गया। चमकीले ने इंतकाम लेने के लिए एक पुलिस वाले को कत्ल कर दिया। इस दौरान चमकीला राह के एक एजेंट के हाथ लग गया और उसे यहाँ भेज दिया गया। चमकीला दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने के बाद तकरीबन 2 महीने पहले कराची वापस गया है। उसने प्रोजेक्टर पर दूसरी स्लाइड लगा दी। स्क्रीन पर एक और चेहरा उभर आया। ये भी नौजवान ही था। उम्र 23-24 साल ही होगी। चेहरे पर छोटी गोल दाढ़ी थी और पेशानी पर दाईं तरफ चांद तारे का निशान बना हुआ था। ये छलावा है, इल्का उसके बारे में बता रही थी। ये भी कराची पुलिस के जुल्म का शिकार था। छलावा ग्रेजुएट है। ये भी चमकीले की तरह बेरोजगारी का शिकार था। कराची ही के एक नस्ल परस्त नेता ने इसके जहन में ये बात बिठा दी कि वो तासुब का शिकार है और इसी तासुब ही की बिना पर उसे उसके जायज हुकूक से महरूम किया जा रहा है। उसने अपना हक लेने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में पकड़ा गया। 1.5 महीना जेल काट कर बाहर निकला तो उसके दिल में नफरत कुछ और बढ़ गई थी। ये अपनी महरूमी और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला लेना चाहता था, लेकिन अनाड़ी था। बार बार पुलिस से मार खाता रहा। हमारे एजेंट ने इसे यहाँ भेज दिया। ये भी तकरीबन 2 महीने पहले वापस गया है। इल्का ने यके बाद दीगरे 5 नौजवानों की तस्वीरें दिखाई जो यहाँ से दहशतगर्दी की तरबियत लेकर वापस जा चुके थे। इनके अलावा और भी लोग हैं जो मासूम और बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इल्का कह रही थी, ये सब किसी न किसी नस्ल परस्त और कौम परस्त जमात में शामिल हैं और ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझकर हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका फायदा हिंद सरकार को पहुंच रहा है। एक तरफ ये दहशतगर्द तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ की हुकूमत इन सियासी पार्टियों के खिलाफ महाज आ रहा है जिनके नाम पर ये नौजवान दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वैसे कराची में राह के 3 एजेंट इन्हें कंट्रोल करते हैं। उसने खामोश होकर प्रोजेक्टर पर यके बाद दीगरे 3 और तस्वीरें दिखाईं। उनमें 2 मर्द थे और एक औरत। उस औरत की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी। उसकी तस्वीर देखकर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी थी। बेहद हसीन थी। उसकी नाक पर बाईं तरफ मसूर के दाने के बराबर स्याह रंग का तिल था और लगता था जैसे उसने लौंग पहन रखी हो। ये जुगनू है, इल्का उसके बारे में बता रही थी। पूरे पाकिस्तान में अगरचे राह के कई एजेंट फैले हुए हैं मगर जुगनू उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके पास और भी कई हसीन लड़कियां हैं जिनके जरिए वो नौजवानों को फांसती है और उन्हें ब्लैकमेल करके अपने तौर पर उनसे काम लेती रहती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जब तुम कराची पहुँचो तो इन लोगों की निशानदेही करके अपने नंबर बना सको। तुम्हें सामने आने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तुम सामने आ भी जाओ तो इनकी गिरफ्तारी के बदले तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे गुनाह माफ कर सकती है। वो मुझे उनके बारे में और भी बहुत कुछ बताती रही और जब मैंने उनके ठिकानों के बारे में पूछा तो वो बोली, कुछ बताने का कोई फायदा नहीं, ये लोग अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। तुम्हें खुद इन लोगों को तलाश करना होगा। किसी एक को तलाश कर लोगे तो समझना तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होगी। वैसे एक बात ज़हन में रखना, यहाँ उन्हें इस तरह तरबियत दी गई है कि कोई एक आदमी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो अपनी जान तो दे देगा मगर जुबान नहीं खोलेगा। उसने कुछ और स्लाइड्स भी दिखाई थी। 4 आदमियों के बारे में बताया था कि वो नागराज के मंडल के बहुत ही खास आदमी हैं। उनमें एक कैंप का डिप्टी कमांडर गोरख सिंह भी शामिल था। ये नागराज के बहुत ही खास आदमी हैं और कैंप के बारे में नागराज इनसे मशवरे करता रहता है।
ان میں گورکھ سنگھ تو زیادہ تر کیمپ ہی میں رہتا ہے، دوسرے تیسرے روز شہر میں بھی آ جاتا ہے اور باقی 3 شہر ہی میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کے چہرے اور پتے ذہن نشین کر لیے۔ الکا نے پروجیکٹر بند کر دیا اور ٹی وی آن کر کے VCR پر ایک فلم لگا دی۔ یہ فلم کیمپ سے متعلق تھی، جس میں ٹائم بم تیار کرنے اور تخریب کاری کے دوسرے طریقوں کی تربیت دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ہر چیز اتنی واضح تھی کہ مطلوبہ چیزیں حاصل کر کے کوئی بھی ذہین شخص ٹائم بم آسانی سے تیار کر سکتا تھا۔ اور آخر کار الکا نے ٹی وی بھی بند کر دیا اور پھر وہ دیر تک بیٹھی اسی موضوع پر باتیں کرتی رہی۔ اس میں شبہ نہیں کہ نقصان ہمارا بھی ہوگا، وہ کہہ رہی تھی، لیکن ہم ہر قیمت پر ناگراج سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور میرے سینے میں لگی ہوئی آگ تو اس وقت تک سرد نہیں ہوگی جب تک میں ناگراج کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گی۔ میرا ذہن بار بار الجھتا رہا۔ اپنا ذاتی انتقام لینے کے لیے یہ لوگ اپنے قومی مقاصد کو کیوں نقصان پہنچا رہے تھے؟ بہرحال دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی تو نہیں، ہر ملک میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی لاتعداد ایسے لوگ موجود ہیں۔ سیاستدان کیا نہیں کر رہے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہ لوگ جو یہاں دہشت گردی کی تربیت لے رہے ہیں، یہ بھی تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ الکا یا اس جیسے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے تو ایک موقع مل رہا تھا اور مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ الکا نے صبح ناگراج کے جن قریبی ساتھیوں کی تصویریں دکھائی تھی، ان کے نام اور پتے بھی میں نے ذہن نشین کر لیے تھے۔ ان میں ہوٹل ہل لاک کے مالک روی پنڈت کا نام بھی شامل تھا۔ سب سے پہلے میں نے اسی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے اگلے روز میں آشرم سے نکلا تو شام ہو چکی تھی۔ میرے جسم پر گرے کلر کا 3 پیس سوٹ تھا۔ یہ سوٹ الکا کے مرحوم پتی شیام لال کے کپڑوں کے ذخیرے میں سے نکالا گیا تھا۔ الکا نے اس کے تمام کپڑے اب تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ قد و قامت میں وہ میرے ہی جیسا رہا ہوگا، اسی لیے اس کے کپڑے مجھے فٹ آ گئے تھے۔ میں نے شیو بنا لیا تھا مگر مونچھیں رہنے دی تھی۔ ٹوتھ برش ٹائپ کی باری مونچھیں میرے چہرے پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر سادے شیشوں کی اینک سے میرا حلیہ کچھ اور بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ ناگراج کے آدمی اب بھی مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ دریودن یا اس کے جن ساتھیوں نے مجھے دیکھا تھا، ظاہر ہے وہ میرا راز فاش نہیں کر سکتے تھے۔ آشرم سے نکل کر میں مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ یہاں مجھے ایک آٹو مل گیا جس نے مجھے پیٹرول پمپ پہنچا دیا۔ یہ علاقہ پیٹرول پمپ کے نام سے مشہور تھا، خاصا بارونق علاقہ تھا۔ سامنے ہی ہل لاک ہوٹل تھا، لیکن میں ابھی اس ہوٹل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اس بارونق علاقے میں گھومتا رہا اور پھر ہوٹل ہل لاک کے سامنے ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے لیے میں نے ایک ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں سے میں باہر کا نظارہ بھی کر سکتا تھا۔ ہل لاک ہوٹل بھی میری نظروں کے سامنے تھا۔ یہ معیاری قسم کا ریسٹورانٹ تھا اور یہاں چرسی موالی قسم کے لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ یہاں گاہکوں کو سرو کرنے کے لیے خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں۔ ان لڑکیوں کو منتخب کرنے والا جمالیاتی ذوق سے پوری طرح آگاہ تھا۔ ایک سے ایک حسین لڑکی تھی۔ ان کے لیے لباس کا انتخاب کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ گاہکوں کی نظریں ان پر سے نہ ہٹ سکیں۔ جس ویٹرس نے میری میز پر کافی سرو کی تھی وہ میرے ذوق اور معیار کے عین مطابق تھی۔ دراز قامت، سڈول جسم اور تیکھے نین نقش۔ جب وہ میز پر کافی رکھنے کے لیے جھکی تو اس کے ہونٹوں پر بڑی دلفریب مسکراہٹ تھی۔ اور کوئی سیوا جناب؟ اس نے کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اور کیا سیوا کر سکو گی ڈیئر؟ میں نے بے تکلفی سے کہا۔ تم تو ڈیوٹی پر ہو اور ظاہر ہے تم ڈیوٹی چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکو گی۔ میں 8 بجے آف ہو جاؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، پھر کہاں ملو گی؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت 7:30 بجے ہیں۔ میں نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں 8 بجے کے بعد ریسٹورانٹ کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھتا رہا۔ 8 بجنے میں 10 منٹ کم تھے کہ وہ ویٹرس دوبارہ آ گئی۔ اس نے خالی کپ اٹھایا اور مجھ سے کافی کا بل بھی وصول کر لیا۔ اس کے 5 منٹ بعد میں اٹھ کر ریسٹورانٹ سے باہر آ گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک عورت میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اگرچہ حسین تھی لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میں ویٹرس سے بات کر چکا تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں سر؟ میں قریب کھڑی ہوئی اس عورت کی آواز سن کر چونک گیا۔ میں واقعی اسے نہیں پہچان سکا تھا۔ یہ وہی ویٹرس تھی۔ بدلے ہوئے لباس میں وہ خود بھی بدل گئی تھی۔ ساڑی اور بالوں کے سٹائل نے اس کا حلیہ بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس لباس میں وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اوہ، میں تمہیں واقعی نہیں پہچان سکا تھا، میں نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ ذرا ٹہلتے ہیں، پھر کوئی پروگرام بنائیں گے۔ ہم دونوں ایک طرف چلنے لگے۔ اس کا نام رتنا تھا۔ وہ گریجویٹ تھی اور مشرقی پنجاب کی رہنے والی تھی۔ رتنا کے کہنے کے مطابق وہ ایک کمپنی میں سیکرٹری تھی۔
اس کا باس اسے دھوکے سے پہلے ممبئی اور پھر گوا لے گیا، جہاں 6 مہینوں تک اسے قیدی بنا کر رکھا۔ اس دوران نہ صرف وہ خود اس کی عزت سے کھیلتا رہا بلکہ اس کے دوست بھی دعوتیں اڑاتے رہے۔ پھر وہ اسے پہلے جے پور اور آخر میں یہاں لے آیا۔ یہاں اسے ایک اور لڑکی مل گئی اور باس اس لڑکی کے ساتھ رفو چکر ہو گیا۔ وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا 20 دن کا بل واجب الادا تھا اور ہوٹل کے مالک نے بل وصول کرنے کے لیے اسے روک لیا۔ وہ 2 مہینوں تک نہ صرف خود اسے بل وصول کرتا رہا بلکہ سود وصول کرنے کے لیے اسے گاہکوں کی خدمت میں بھی پیش کرتا رہا۔ ہوٹل کے مالک سے نجات ملنے کے بعد وہ مختلف ہاتھوں کا کھلونا بنتی رہی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ گھر واپس جا سکتی۔ اس نے ماؤنٹ ابو ہی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے خیال میں زندگی گزارنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ ریسٹورانٹ میں ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فارغ اوقات میں بھی گاہکوں کی سیوا کرتی تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ٹہلنے والے انداز میں ایک طرف چل رہے تھے کہ کھلبلی سی مچ گئی۔ رتنا بھی گڑبڑا سی گئی۔ کیا بات ہے، لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رتنا سے پوچھا۔ وہ ادھر دیکھو۔ رتنا نے ہوٹل ہل لا کی طرف اشارہ کیا۔ ناگراج آ رہا ہے اور لوگ اس لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ناگراج انسان نہیں، بھوت ہے جو یہاں کے لوگوں کے اعصاب پر سوار ہے۔ ہر شخص اس سے خوف زدہ ہے۔ میں نے ہوٹل ہل لا کی طرف دیکھا۔ 3 گاڑیاں ہوٹل کے سامنے آ کر رکی تھیں۔ آگے ایک جیپ تھی جس پر 4 وحشی سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ پیچھے سفید رنگ کی ماروتی کار تھی اور اس کے پیچھے بھی ایک جیپ تھی۔ اس میں بھی 4 عدد ایسے ہی وحشی سوار تھے۔ ان میں 2 کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور 2 کے ہاتھوں میں تیغ۔ سفید ماروتی کار کا دروازہ کھلا۔ پہلے ایک آدمی برآمد ہوا اور پھر ناگراج نیچے اترا۔ میں نے صرف ایک مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ بیلا مجھے دھوکے سے ادیناتھ مندر میں لے گئی تھی اور اب ناگراج کو پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہی سادھوؤں والا پیلا چوغا اور گلے میں مالاؤں کے ساتھ ایک سانپ بھی نظر آ رہا تھا۔ ناگراج کے بعد کار سے اترنے والی ہستی کو دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ بیلا تھی۔ وہ اس وقت واقعی قیامت لگ رہی تھی۔ ناگراج نے کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بیلا اور دوسرے آدمی بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ 2 گن مین بھی ان کے پیچھے ہوٹل میں داخل ہو گئے جبکہ دوسرے باہر ہی کھڑے رہے تھے۔ میں آشرم سے نکلا تھا تو ارادہ یہ تھا کہ ہوٹل ہل لا کے مالک روی پنڈت سے 2 ہاتھ کروں گا، مگر اس وقت یہاں کی صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی تھی۔ ناگراج کے آ جانے سے پورے علاقے میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ اس صورتحال میں میرا ہوٹل میں قدم رکھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا اور رتنا کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل کی طرف چلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رتنا نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہوٹل ہل لا، میں نے جواب دیا۔ میں نے ناگراج کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، آج اسے ذرا قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ رتنا نے مجھے گورا۔ لوگ اس بدرو سے دور بھاگ رہے ہیں اور تم اس کے قریب جانا چاہتے ہو۔ ہم اس کے بالکل قریب نہیں جائیں گے، ذرا دور رہ کر دیکھوں گا کہ وہ کیا چیز ہے، میں نے جواب دیا۔ کچھ لوگ اب بھی ہوٹل میں آ جا رہے تھے۔ میں رتنا کا ہاتھ تھامے اس سے باتیں کرتا ہوا ہوٹل کی طرف چلتا رہا۔ گیٹ کے قریب ارد گرد کھڑے ہوئے گن مینوں نے ہماری طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ رتنا میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ایک نے تو شاید کوئی جملہ بھی کسا تھا، مگر میں اس پر توجہ دیے بغیر رتنا کا ہاتھ تھامے چلتا رہا۔ مرکزی حال میں زندگی کے ہنگامے عروج پر تھے۔ رقص و سرور کی محفل جاری تھی، مستیاں شباب پر تھی۔ میں رتنا کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناگراج کے ساتھ اندر آنے والا آدمی اور دونوں گن مین ایک میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے آگے ایک راہداری تھی۔ دائیں طرف بار کاؤنٹر تھا، اس کے ساتھ بھی ایک راہداری تھی۔ میں نے 2 ویٹروں کو ٹرے اٹھائے اس طرف سے آتے جاتے دیکھا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ میزوں پر سرو کرنے کے لیے شراب اندر سے لائی جا رہی تھی، جبکہ کاؤنٹر سے شراب صرف ان لوگوں کو سرو کی جا رہی تھی جو وہیں بیٹھ کر پینا چاہتے تھے۔ چند منٹ بعد میں نے رتنا کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر کاؤنٹر کے ساتھ والی راہداری میں داخل ہو گیا۔ یہ راہداری خاصی طویل تھی۔ کچن بھی اسی طرف تھا۔ ایک ویٹر کو آخری دروازے سے نکلتے دیکھ کر میں رک گیا۔ ویٹر نے دونوں ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں وسکی، سوڈے کی بوتلیں اور بڑے نازک سے 3 لمبے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ کہاں جاوت ہو بایا؟ میں نے ویٹر کو روک کر پوچھا۔ دفتر ماں، ناگراج آیو ہے، ایش کرت ہے سالہ۔ ویٹر نے سالہ کہہ تو دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ 1 منٹ، ادھر آؤ۔ میں اسے لے کر جلدی سے ایک کھلے ہوئے دروازے میں لے گیا۔ یہ لانڈری اسٹور تھا۔ دیواروں کے ساتھ ریکس میں دھلی ہوئی چادریں، میز پوش، پردے اور اسی قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سائڈ میں ایک میز بھی تھا۔ دیکھو بایا، میں نے ویٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ناگراج سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، مگر کوئی مجھے اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ میرے لیے ایک اچھا موقع ہے، تم میری مدد کر سکتے ہو۔
میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ ویٹر نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے ٹرے لے کر میز پر رکھ دی اور اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دبا دیا۔ تم اپنا کوٹ اور پگڑی مجھے دے دو، یہ ٹرے میں دفتر میں لے جاتا ہوں۔ مجھے ناگراج کے سامنے اپنی فریاد پیش کرنے کا موقع مل جائے گا، میرا کام ہو جائے گا، ساری زندگی تمہیں دعائیں دوں گا۔ ویٹر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مینیجر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم اس کمرے میں رکنا، بس میں 5 منٹ میں لوٹ آؤں گا۔ لو یہ 500 روپے اور رکھ لو، اور اب جلدی سے پگڑی اور کوٹ اتار دو۔ میں نے 500 کا ایک اور نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور ساتھ ہی اپنا کوٹ اتار کر جیبوں کی چیزیں پتلون کی جیبوں میں منتقل کرنے لگا۔ ویٹر چند لمحے ہچکچایا، پھر اس نے پہلے پگڑی اتار کر میز پر رکھی اور پھر کوٹ بھی اتار دیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سفید کوٹ پہن کر اوپر تک بٹن بند کر لیے اور پگڑی سر پر جما لی۔ یہ غنیمت تھا کہ ویٹروں کی وردی میں پتلون بلیک کلر کی تھی، ورنہ مجھے اس کی پتلون بھی اتروانی پڑتی۔ دروازہ کھولو اور میری واپسی تک تم اسی کمرے میں رہنا، مجھے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ میں نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا، جلدی آ جائیو بایا، نہیں تو اپنی شامت آ جاوے گی۔ ویٹر نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے باہر نکلنے سے پہلے ادھر ادھر جھانک لیا تھا۔ میرے باہر آتے ہی ویٹر نے دروازہ بند کر دیا۔ میں آگے جا کر دوسری راہداری میں مڑ گیا۔ اس راہداری میں بھی کمرے تھے۔ ایک دروازے کے سامنے پروپرائٹر کی تختی لگی ہوئی تھی اور ایک دربان بھی موجود تھا۔ میں دروازے کے سامنے رکا تو اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ میں ٹرے سنبھال کر اندر داخل ہو گیا۔